جی زبیر صاحب، ہاؤ سرپرائزڈ ور یو، کتنے آپ چونکے جو سارا یہ معاملہ ہوا اور جس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ پی آئی اے بیچنے کو حکومت تیار تھی مگر کوئی خریدنے والا ہی نظر نہیں آیا؟ ور یو ایکسپیکٹنگ دس یا آپ بھی چونکے؟ میں چونکا تھا، چونکا نہیں تھا، مطلب میں سرپرائز نہیں ہوا تھا. جس خراب طریقے سے سارا نجکاری کا پروسیس رن کیا گیا تھا فرام دا انسیپشن ٹو دا لاسٹ ڈے بڈنگ ڈے، تو وہ اتنا خراب تھا، بھونڈے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کیا گیا تھا کہ ظاہر ہے اس کے نتائج بھی خراب ترین ہونے تھے. لیکن اس دن جو نجکاری نہیں ہو سکی، اس کے بعد تو اتنی زیادہ سٹوری اور زیادہ مزید گھمبیر ہو گئی ہے. اور اس میں نواز شریف کی سٹیٹمنٹ اور گھنٹا پور کی سٹیٹمنٹ سے پہلے سب سے زیادہ جو مایوس کن بات ہے وہ علیم خان کی، بیکاز ہی از اے پرائیویٹائزیشن منسٹر. ان کو اپنی جاب کی رسپانسبلٹیز ہی نہیں پتا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی میں بیچنے کے لیے آیا تھا، میں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. تو میں آپ کو عارفہ بتا دوں کہ جو مینڈیٹ ہوتا ہے پرائیویٹائزیشن منسٹر کا، پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اور بورڈ کا، جب آپ کوئی بھی اینٹی ایکٹیو لسٹ پر ڈالتے ہیں دین اٹ بیکمز یور بیبی، یور رسپانسبلٹی کہ اس کو ٹھیک بھی آپ نے کرنا ہے، تاکہ جب وہ سٹیج آئے گا بکنے کا تو وہ ایز گڈ ایز پاسبل حالت میں. آپ سمپل سی ایگزامپل لے لینا، مجھے اور آپ کو کار بیچنی ہے تو ہم اس کو ایز مچ ایز پاسبل ٹھیک کر کے بیچنا چاہیں گے. سو فار دا پرائیویٹائزیشن منسٹر ٹو سے کہ جی ان کی رسپانسبلٹی، ایک تو ان کو اپنی رسپانسبلٹی ہی نہیں، دوسرا ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان از کمیٹڈ ٹو پرائیویٹائزیشن پروگرام، صرف اس حوالے سے نہیں کہ آئی ایم ایف کے، بٹ اس حوالے سے بھی کہ ہم اپنی معیشت کے حوالے سے جو رولنگ پارٹی ہے وہ سمجھتی ہے دا وے فارورڈ از پرائیویٹائزیشن. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب لے لے یا کے پی لے لے. بھائی پرائیویٹائزیشن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں وہ جن کے پاس اہلیت ہو چلانے کی، حکومت کے پاس نہیں ہوتی ہے. سو فیڈرل حکومت سے نکال کے آپ پروونشل حکومت میں دینے کے لیے تیار ہیں. آئی مین ایز گڈ ایز دیٹ ہی سیڈ کہ بلوچستان بھی لے. جی سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں، بٹ سر یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا پروسیس انسیپشن سے ہی غلط تھا. سر ہم تو سنتے رہے کہ فواد صاحب نے اتنا کام کیا، وہ ارنسٹ اینڈ ینگ کو ہائر کیا، انٹرنیشنل کنسلٹنٹ، انہوں نے ساری اس پہ ٹرانسپیرنٹلی کام کیا. آپ کہہ رہے ہیں انسیپشن سے ہی خراب تھا، یہ ہمیں سمجھائیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو انسیپشن میں لیتا ہوں اپریل 2022 ٹو بی فیئر، جب حکومت آئی تھی، شہباز شریف پرائم منسٹر، پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، تو اس کے اکنامک ایجنڈا میں پرائیویٹائزیشن واز اپ ان دا ٹاپ 3 آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے، سو وہ یہ رسپانسبلٹی ان کو اون کرنی ہے اپریل 2022 سے، مارچ 2024 سے نہیں کرنی. پہلی بات تو یہ ہے. اور اس وقت پرائیویٹائزیشن منسٹر جو لگایا تھا عابد سم تھنگ ان کا نام تھا، اچھے آدمی ہیں، بٹ وہ پیپلز پارٹی کے تھے، اور پیپلز پارٹی اس وقت اسٹرانگلی اینٹی پرائیویٹائزیشن پارٹی تھی. ان کا مینیفیسٹو کہتا تھا. آپ نے ان کا منسٹر لگا دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرائم منسٹر کی کنسیڈریشن کتنی سیریس تھی. سو وہ جو کہتے ہیں نا پاکستان از ناٹ اے سیریس کنٹری، اسی سے پتہ چلتا ہے. اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر لگایا، ان کے علاوہ وہ بھی پیپلز پارٹی سے تھے. سو مطلب آپ کو تو یہی نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس 16 مہینے میں ہم نے نام و نشان نہیں سنا کہ کوئی پرائیویٹائزیشن پر. پھر فواد آئے. ارنسٹ اینڈ ینگ کو لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. فائنینشیل ایڈوائزر از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ اگر آپ کوئی بھی نجکاری کرنے جاتے ہیں. اصل میں جو مسئلہ یہ تھا نا عارفہ، کہ یہ کیئر ٹیکر کے مینڈیٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کریں نجکاری ٹائپ کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑے مہینوں کے لیے آتے ہیں، تھوڑے مہینوں میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد جو بھی پارٹی آتی، جو بھی رولنگ پارٹی تھی، ان کا مینڈیٹ ہوتا کہ وہ نجکاری کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. سو وہ جو کنٹینیوٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر فواد نے کوئی کام کیا بھی تھا تو وہ تو وہاں ختم ہو گیا جہاں سے یہ شروع کیا علیم خان صاحب نے. اگین ہز اپوائنٹمنٹ از کویسچنیبل. یہ ہائیلی پروفیشنل کام ہے، اس میں بہت پروفیشنل کام چاہیے ہوتا ہے. بالکل علیم خان ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں، ان کی انسائٹ ہے سیاست پر. وہ بزنس میں بھی، پروجیکٹس وغیرہ، ہاؤسنگ پروجیکٹس میں بھی بہت کامیابی ان کو ملی ہے. دس از اندر بال گیم. وہ آج کی ان کی یا کل کی پریس کانفرنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن. وہ کہہ رہے ہیں پنجاب لے لے. بھائی پنجاب لے لے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم لے کے پی آئی اے کو زیادہ اچھا رن کر لیں گے. میرے جو انکل بیٹھے ہیں اسلام آباد میں ان کو نہیں آتا، انہوں نے تباہ کر دیا، اس لیے ہمیں دے دیں، ہم اس کو ٹھیک طرح سے رن کریں گے. ابھی
اس کو کیا کہنا چاہیے, اٹس ناٹ بینگ سیریس. گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ تو پالیٹکس کھیل رہے ہیں, پیور پالیٹکس کھیل رہے ہیں ون اپ ہونے کے لیے کہ جی ہمیں دے دیں. ابھی آپ ان سے پوچھیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت کیوں نہیں کچھ کیا تھا, جب کیا کر دیا انہوں نے. تو یہ آئی تھنک دس از آل مذاق ہی ہو رہا ہے کنٹری کے ساتھ. زبیر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ زبیر صاحب مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس پہ کافی انٹرویوز دیے اور انہوں نے کہا کہ اتنی کنڈیشنز چینج کر دی حکومت نے آخری منٹ پہ, بقول ان کے آخری منٹ نہیں تو ان دا رن اپ ٹو دا پرائیویٹائزیشن, کہ جو سنجیدہ پارٹیز تھیں وہ سب بیک آؤٹ کر گئی. دیٹ از دا موسٹ سیریس تھنگ نا, دیٹ از جو علیم خان صاحب کو جواب دینا ہے کہ آپ کو پہلی بات تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پی آئی اے کتنی خراب حالت میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عارفہ ہمارے دو آبجیکٹیوز پرائیویٹائزیشن کے, پاکستان کی پرائیویٹائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بلیڈنگ جن انسٹیٹیوشنز میں دبا کے ہو رہی ہے, پی آئی اے از ون, تقریباً 125 سے 150 بلین کا اگلے ایک سال میں اور لاس ہو جائے گا, اگلے 12 مہینے میں. تو جو اس کی بلیڈنگ امیڈیٹلی رک جائے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اگر بھیج دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ حکومت کے لیے, میرے آپ کے لیے, پاکستان کے عوام کے اوپر بوجھ وہ ختم ہو جائے گا. دیٹ از نمبر ون آبجیکٹیو. دا سیکنڈ آبجیکٹیو از کہ وہ آپ ایک ایسی پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کو دیں جس کے پاس تجربہ ہو, بیک گراؤنڈ ہو, تاکہ وہ آگے اس کو لے کے جا سکے, اس کو ایکسپینڈ کر سکے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کوالٹی آف سروسز جو پاکستان کے عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کو مل سکے. یہ دو آبجیکٹیو ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب دو آبجیکٹیو ہیں تو آپ کو آسان بنانا چاہیے کنڈیشنز کو, نہ کہ آپ کو ٹف ترین کنڈیشنز کر دیں کہ تاکہ جو سب سے پروفیشنل کمپنیز تھیں وہ بھاگ گئیں. اور تیسری بات یہ ہے عارفہ کہ جو فائنینشیل ایڈوائزرز تھے باشمول پرائیویٹائزیشن کمیشن اور منسٹر کے, آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا ایفرٹ کی. ان کا تو سب سے بنیادی کام ہوتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ لے کے آئیں. اور پی آئی اے چونکہ گلوبل اینٹی ہے, اس کا انٹرسٹ سب سے زیادہ کہاں سے آنا تھا؟ گلوبل ایئر لائن سے آنا تھا, مڈل ایسٹرن ایئر لائن سے آنا تھا, چائنیز ایئر لائن سے آنا تھا. وہ انہوں نے ایک روڈ شو بھی نہیں کیا.